الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، ذات گرامی قدر، آج ہم ہجرت کے 8ویں سال کا آغاز کریں گے، اور اس میں ہونے والے جو اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے 8ویں سال سفر المظفر کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرب کے 3 عظیم شخصیتیں جو تھیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی۔ وہ عظیم ہستیاں کون تھیں؟ سب سے پہلے نمبر پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ عمر بن عاص وہ ہیں جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جن کو سرکار کی بارگاہ سے لقب ملا۔ اور تیسرے نمبر پر عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ۔ تو یہ عظیم شخصیتیں جو تھیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کے 8ویں سال دوسرے مہینے سفر کے مہینے میں یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ محترم، ان کے آنے کا جو واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، اس کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی دعوت جو تھی وہ گھر کر چکی تھی۔ میں لشکر کفار کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا، وہاں سے بھی قتل ہونے سے بچ گیا۔ جنگ احد میں بھی شریک ہوا، وہاں سے بھی قتل ہونے سے بچ گیا۔ پھر کہتے ہیں خندق کے موقع پر بھی میں اس لشکر میں موجود تھا جو لشکر جرار قریش مکہ لے کر آئے تھے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی میں قتل ہونے سے بھی بچ گیا، اور پھر ہمیں بہت بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو پے در پے شکستیں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہر مارکے میں لشکر اسلام کے مقابلے میں ہماری افواج کی تعداد بھی کثیر تھی، ہمارا سامان اسلحہ جو تھا وہ بھی وافر مقدار میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے غور و خوض کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب یقیناً قریش پر غالب آ جائیں گے۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں رہنا چھوڑ دیا۔ رہت ایک مقام ہے، وہاں پر کہتے ہیں میرا ساز و سامان تھا تو میں وہاں پر چلا گیا، یعنی لوگوں سے ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو اس میں بھی میں وہیں پر موجود رہا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ آئندہ سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے، تو میں نے سوچا کہ مجھے یہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے اپنے قبیلے میں آیا، کچھ نوجوانوں کے ساتھ میں نے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اگر قریش غالب آ جائیں تب وہ ہماری قوم ہے، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں تو اس طرح ہم یہاں پر موجود نہیں ہوں گے، لہذا ہمارا ان کے ساتھ کوئی سامنا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا کہ ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جائیں، شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے نجاشی بادشاہ کے لیے مکہ مکرمہ کی اعلیٰ قسم کی جو چمڑے کی مصنوعات تھیں جو اسے بہت پسند تھیں وہ ہم نے خریدی، سفر کی تیاری شروع کی اور ہم یہاں سے نکلے اور حبشہ میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ایک دن ہم وہاں پر موجود تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نجاشی کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ جو تھا، خط مبارک جو تھا وہ لے کر آئے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نجاشی کو حکم دیا تھا، اور ساتھ اسے یہ بھی حکم تھا کہ ام حبیبہ جو تھیں مسلمان تھیں، ان کے شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا نکاح کر دو۔ تو
تو نجاشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص کے میں نے جب دیکھا عمر بن امیہ دمری کو وہاں پر پھرتے ہوئے، تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور میں نے کہا کہ اگر یہ بندہ ہمیں مل جائے نا، اور مجھے امید ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ہمیں اس کو عطا کر دے گا جتنے ہم تحفے اس کے لیے لے کر آئے ہیں، تو ہم اس کو قتل کر کے اپنے قریشی بھائیوں کو خوش کر سکتے ہیں، مشرکین مکہ کے رہنے والوں کو، مشرکین کو ہم خوش کر سکتے ہیں اس کو قتل کرنے کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پروگرام بنایا اور میں نجاشی کے پاس چلا گیا مشورہ کرنے کے بعد۔ تو میں نے وہ جو اس کے لیے تحفے وغیرہ لے کر گیا تھا وہ سارے تحفے اس کی بارگاہ میں پیش کیے، تو اس نے مجھے خوش ہو کر جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور وہ تحفے دیکھ کر وہ بادشاہ جو تھا نجاشی وہ بہت خوش ہوا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بڑا خوش ہو گیا ہے یہ تحفے دیکھ کر تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی اے بادشاہ جو تیرے دربار سے بندہ نکل کر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو یہ بندہ ہمیں عطا کر دے تاکہ یہ ہمارے دشمن کا بندہ ہے جس نے ہمارے بہت سے سرداروں کو قتل کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ان سرداروں کے بدلے میں قتل کر دوں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو نجاشی جو تھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے بڑے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا، ناک کے اوپر۔ تو کہتے ہیں میرے ناک کے دونوں نتنوں سے خون جاری ہو گیا۔ اب کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو روکنا چاہا لیکن وہ رک نہیں رہا تھا، خون جو تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ معاملہ ہوا نا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بات کرنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں چلا جاتا، دنس جاتا، لیکن میں بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات نہ کرتا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا بادشاہ سے کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی، آپ غصہ ہو جائیں گے، تو میں یہ بات آپ سے نہ کرتا۔ تو اس پر اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے ایسی ہستی کے قاصد کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، ایسی ہستی، ایسی ذات کے قاصد کے بارے میں، ان کے بھیجے ہوئے آدمی کے بارے میں تم نے بات کی ہے کہ جن پر ناموس اکبر یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ وہ حضرت جبریل ہے، ناموس اکبر ہے کہ جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا کرتا تھا، اور تو کہہ رہا تھا کہ اس کو تیرے ہاتھ میں دے دوں اور تو اسے قتل کر دے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کے نا کہ تم نے اتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کر دی ہے، تو کہتے ہیں میرے دل کی دنیا اچانک تبدیل ہو گئی، اور میں نے کہا کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و عجم نے جو ہے وہ پہچان لیا ہے، ایک تو ہے کہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے بادشاہ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس دین کو دین حق سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میں بھی اس کو برحق ہونے کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ حق اور سچ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نجاشی جو بادشاہ تھا یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو اس نے آگے سے کہا ہے عمر میری بات مانو تو اس ہستی کی غلامی اختیار کر لو، باخدا وہ حق پر ہیں، ان قریب آپ اپنے تمام جو مخالفین ہیں ان پر غالب آ جائیں گے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سارے لشکروں پر غالب آ گئے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا آپ میرے قبول اسلام کی بیعت لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو نجاشی نے کہا ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں نجاشی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت
کر لی، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اب کہتے ہیں پھر اس نے تشت منگوایا اور میرا جو خون نکل رہا تھا اس کو صاف کیا، دھویا، اور اس کے بعد مجھے اچھی نئی پوشاک جو تھی، کپڑے جو تھے وہ دیے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آ گیا۔ جب میں آیا تو میرے ساتھی جو تھے نا، وہ میری وہ نئی پوشاک دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، حضرت امیہ بن عمر دمری جو ہے، عمر بن امیہ دمری جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بادشاہ نے سے بات تمہاری ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میری بات نہیں ہوئی، میں کسی اور موقع پر یہ بات ان سے کروں گا۔ پھر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، ان اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا، بندرگاہ پر پہنچا، وہاں سے ایک کشتی جو تھی اس پر سوار ہوا اور جو ہے وہ سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ اس کشتی نے مجھے یمن کی شائبہ نامی بندرگاہ پر آ کر جو اتارا، کہتے ہیں وہاں سے میں نے ایک اونٹ لیا اور اونٹ لے کر میں سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ مرز زہران سے گزرتا ہوا حداد ان کی بستی جو تھی وہاں پر میں پہنچا، تو وہاں پر مجھے 2 آدمی نظر آئے۔ اب وہ 2 آدمی کون سے تھے وہ آگے چل کر حضرت خالد بن ولید کی بات ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام جو تھا اس زمانے میں میں بڑا سخت مخالف تھا اسلام کا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ میرے دل میں کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ارادہ میرا تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جب میرے رب نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے اسلام کی محبت جو تھی وہ میرے دل میں ڈال دی اور میرے جذبہ حق پذیری کو راہ راست پر گامزن ہونے کی توفیق بخشی۔ کہتے ہیں حدیبیہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی میں سب میں شریک ہوا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے حدیبیہ کے زمانے میں، ہجرت کے 6 سال میں، تو کہتے ہیں میں اپنے ساتھ گھوڑ سوار لے کر ان کے مشرکین کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آیا۔ جب میرا آپ کا مقابلہ ہوا، سامنا ہوا، تو اس وقت ظہر کا وقت تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تو کہتے ہیں ہم نے حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں حوصلہ نہ پڑا کہ ہم حضور پر حملہ کریں۔ پھر عصر کا وقت ہوا، جب عصر کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ارادوں پر خبر دے دی، تو حضور نے صلاۃ الخوف ادا کی، نماز خوف جو ہے وہ ادا فرمائی، عصر کی نماز خوف کے طور پر ادا کی۔ وہ طریقہ بھی میں سارا بیان کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس بار بھی حملہ نہیں کر سکے۔ تو پھر مجھے خیال آیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اور نگہبان ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر سائڈ پر ہو گیا۔ پھر حضور حدیبیہ میں آئے، وہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی، وہ سارا معاملہ، اور اس کے بعد پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے دوسرے سال، ہجرت کے 7ویں سال، تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں کہیں حضور کے سامنے نہ چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں میرا بھائی جو تھا نا، ان کا بھائی ایک ولید بن ولید تھا جو پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، وہ اس عمرے کے جو لشکر تھا اس کے اندر وہ بھی موجود تھا۔ تو کہتے ہیں وہ آیا تو اس نے مجھے کافی ڈھونڈا لیکن میں نہ ملا، تو اس نے میرے نام خط لکھا، اس میں اس نے یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز یہ امر ہے کہ تیری رائے سے، اے خالد بن ولید، تیری رائے سے اسلام کی صداقت کیسے مخفی رہی، حالانکہ تیری عقل و دانش اپنی نظیر نہیں رکھتی، اسلام جیسا سچا مذہب تجھ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ خالد جیسا زیرک انسان اسلام جیسے دین سے کیسے جاہل رہ سکتا ہے۔ اگر وہ کفار و مشرکین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا، ہم اس کی قدر کرتے اور دوسروں پر اسے فوقیت دیتے۔ تو اس کے بعد ان کے بھائی ولید نے حضرت خالد سے کہا کہ اے میرے بھائی، زندگی کے جو لمحے تم نے ضائع کیے ہیں ان کا فوراً تدارک کرو،
تو نے واقعی بڑے ذری مواقع ضائع کر دیے ہیں، اب وقت ضائع نہ کرو، حضور کی بارگاہ میں ہو کر دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت خالد کہتے ہیں جب میں نے اپنے بھائی کا خط پڑھا تو میرے دل کی دنیا میں کچھ پہلے ہی تبدیلی آ چکی تھی، مزید جو ہے وہ میرا دل جو ہے وہ مجھے جلد بازی کرنے پر، یعنی مجھے یہ کہنے لگا کہ جلدی جلدی میں مدینہ منورہ پہنچوں اور جا کر سرکار کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لوں۔ کہتے ہیں پھر جب میں تیاری کر رہا تھا تو انہی دنوں مجھے خواب آیا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک تنگ اور بنجر خطے سے نکل کر میں سرسبز شاداب اور کشادہ علاقے میں جو ہے وہ چلا گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ خواب بڑا اہم ہے، جب میں مکہ مدینہ منورہ جاؤں گا تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس کی تعبیر پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس آیا مدینہ منورہ میں تو میں نے ان سے تعبیر پوچھی حضرت ابوبکر صدیق سے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تنگ اور بنجر علاقہ کفر کا تھا اور سر سبز و شاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام کا علاقہ ہے، جس میں اب تم آ چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو۔ اب کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے چلنے کے لیے پرعزم ہو گیا، پکا ارادہ کر لیا، تو اب سوچا کہ کس کو اپنا ساتھی کس کو بناؤں اس سفر میں۔ تو کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو صفوان بن امیہ سے میری ملاقات ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ اے صفوان، کیا تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ گئے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ان کے پاس حاضر ہو جائیں اور جا کر اسلام کی جو ہے وہ بیعت کر لیں اور آپ کی غلامی اختیار کر لیں؟ اس سے ہماری عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس نے بڑی شدت سے اس کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے تو اور میں اکیلا رہ جاؤں تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ صفوان بن امیہ نے یہ کہا۔ کہتے ہیں پھر میں وہاں سے چلا، میں نے سوچا کہ اس کا باپ اور بھائی جو تھا وہ جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، یہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اس سے اسلام لانے کی توقع جو ہے وہ ابس ہے۔ پھر کہتے ہیں میں آگے چلا اور اس کے بعد میری اکرمہ بن ابی جہل سے بات ہوئی تو اس نے بھی اسی طریقے پر مجھے جواب دیا، اور میں نے بھی سوچا کہ اس کا باپ بھی جنگ بدر میں قتل ہوا تھا تو یہ بھی بہت مشکل ہے اسلام قبول کرے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں گھر آیا اور اپنے خامن کو اپنے جو غلام تھا خادم تھا اسے کہا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ تیار کرو سفر کے لیے، میں عثمان بن طلحہ کے پاس جاؤں گا، اور میں نے سوچا کہ وہ میرا دوست ہے، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ میرے ساتھ جائے گا تو اچھی بات ہے، نہیں جائے گا تو مجھے روکے گا تو نہیں یا میرے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کے ساتھ جا کر بات کی تو اس کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دعوت دی، تو کہتے ہیں خلاف توقع اس نے میری یہ دعوت بلا تعامل قبول کر لی، عثمان بن طلحہ نے۔ کہتے ہیں اب ہم نے مشورہ کیا کہ ہم یاجج کے چشمہ پر جو ہے وہ صبح سویرے کل جو ہے ہم ملاقات کریں گے، لہٰذا جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہم صبح جو ہے وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں سے اکٹھے ہم بارگاہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے ہم مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ اب کہتے ہیں جب ہم دونوں وہاں سے چلے اور حداد کی بستی میں پہنچے تو وہی بات حضرت عمر بن عاص ادھر سے وہ آئے ادھر سے یہ دونوں آ گئے، تو حداد نامی جو گاؤں تھا بستی تھی وہاں پر ان تینوں کا جو ہے وہ ٹاکرا ہوا، ملاقات ہوئی۔ جب وہاں پر ملے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے نا انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، یعنی خالد اور عثمان سے پوچھا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو، تو ہم نے کہا کہ للدخول فی الاسلام و اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے لیے ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات کی تو حضرت عمر بن عاص نے جواب دیا، انہوں نے کہا ذاک الذی اقدمنی، کہا باخدا یہی مقصد مجھے بھی یہاں لے کر آیا، میں بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم تینوں اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر حرہ کے مقام میں پہنچ کر ہم نے اپنی سواریوں کو بٹھایا، صاف ستھرا لباس پہنا، لباس تبدیل کرنے کے بعد صاف ستھرے ہونے کے بعد، اور ہمارے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی، سرکار کو پتہ چل چکا تھا۔
تو کہتے ہیں جب ہم سرکار کی طرف جا رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، تو میرے بھائی سے میری ملاقات ہوئی، ولید سے. تو اس نے کہا بھائی جان جلدی کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. کہتے ہیں پھر ہم تیزی سے چلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. جب ہم وہاں پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مسکرانا شروع کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں میں نے، حضرت خالد کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے سلام عرض کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ روئی سے میرے سلام کا جواب عطا فرمایا. پھر میں نے عرض کی انی، یعنی دیکھتے ہی، حضور کو دیکھتے ہی نا، کہتے ہیں میں نے عرض کیا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. تو جب میں نے یہ عرض کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداکا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے، اے خالد بن ولید جس نے تجھے ہدایت عطا فرمائی، جس نے تجھے ہدایت عطا فرمائی. تو کہتے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر میں نے بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے واقعات آئے، کئی ایسے مواقع آئے، مقامات آئے جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، کفر کا ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے کھڑا تھا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطیوں کو، یہ میں نے جو اسلام کا راستہ روکتا رہا، دین کا راستہ روکتا رہا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ والہجرۃ یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں سب کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت جو ہے وہ بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور ان کا کفارہ بن جاتی ہے. میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر بھی آپ میرے لیے دعا تو فرمائیں. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی اللہم اغفر لخالد بن ولید کلما اودع فیہ من صد عن سبیلک، اے اللہ خالد نے تیرے راستہ، تیرے دین کے راستے سے روکنے کی جتنی بار کوشش کی، الہی اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے. اسی طرح پھر کہتے ہیں پھر حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے انہوں نے بیعت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. کہتے ہیں جب میری باری آئی، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب میری باری آئی تو فرط حیا سے میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ نگاہیں جھکائے ہوئے، ساتھ نیچے کیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا جو پہلے ہیں. پھر کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آیا تھا، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ کاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ آئندہ کے جو میرے آنے والے گناہ ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ بھی معاف فرما دے، وہ بھی معاف فرما دے. تو پھر حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ہم نے ہجرت کے 8ویں سال ماہ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر اسلام کی بیعت کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں عزت عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان لوگوں کو کسی بھی اہم موقع پر فراموش نہیں کیا. حضرت خالد بھی کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا خاص، یعنی کہیں لشکر بھیجنے کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمیں بلاتے تھے کہ آ جاؤ. ہجرت کے 8ویں سال ہی ایک بڑا اہم موقع واقعہ جو ہے وہ روح پذیر ہوا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے ان کی جانوں کے بدلے میں، یعنی وہ اپنی جانیں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن یعنی تینوں کتابوں میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ بس اے ایمان والوں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جانا۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ جمادی الاولیٰ میں موتا کے مقام پر اسلامی لشکر جو ہے اس کی پہلی ٹکر رومی فوجیوں سے ہوئی، جن کی امداد کے لیے کثیر تعداد میں عرب کے عیسائی قبائل بھی جو ہے وہ جمع ہوئے تھے۔ اس جنگ کے اسباب یہ تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھنے شروع کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا جو حاکم تھا اس کی طرف بھی جو ہے وہ خط لکھا، اور یہ کیسے روم کا مقرر کردہ جو ہے وہ گورنر تھا، اس کا نام حارث بن ابی شمر غسانی تھا، حاکم بصرہ جو تھا۔ اس کی طرف بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر جو ہے وہ بھیجا تھا۔ جب یہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے مقام پر پہنچے تو کیسر کے ایک لشکر کے رئیس شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کو روک لیا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بتایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط لے کر حارث بن ابی شمر غسانی جو حاکم بصرہ ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس نے ان کو قید کیا، پہلے قید کیے رکھا، پھر اس کے بعد حضرت حارث کو اس نے شہید کر دیا۔ جب یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا، تو قاصد کا قتل جو ہے وہ کوئی عام ملک کا بادشاہ جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتا، جے جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ اس طرح کا واقعہ برداشت کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت زیادہ دکھ ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے سفیر تھے ان کا جو قصاص تھا اس کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہید صحابی کا انتقام لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کی۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی۔ مجاہدین مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر جرف کے مقام پر جمع ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ
ظہر کی نماز وہاں پر سرکار نے جو ہے وہ آئے اور تشریف لائے اور ظہر کی نماز وہاں پر ادا کی لشکر اسلام نے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار کمانڈر جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب جو ہے اس لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر لیں تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لشکر اسلام کی قیادت کریں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر جو ہے وہ مقرر کر لیں، اس کے بعد پھر عام اجازت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ان کو تو مدینہ طیبہ سے کمانڈر بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو سرکار کے چچا کے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے جعفر طیار، اسی موقع پر ان کو جعفر طیار کا لقب بھی ملا تھا۔ جعفر طیار، طیار کا معنی ہے اڑنے والا، کہ ان کی شہادت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چونکہ بازو کٹ گئے تھے، آگے چل کر تفصیل سے جب بات ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جب جنت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، حضرت جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں جن سے یہ اڑتے ہیں اور جنتوں کی سیر کرتے ہیں۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم اپنے دست مبارک سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ علم جو تھا، جھنڈا جو تھا، وہ سفید رنگ کا تھا، اور مجاہدین کو وصیت کی کہ سب سے پہلے حارث بن عمیر شہید کے مزار پر حاضری دیں، سب سے پہلے وہاں پر جائیں، اور وہاں پر جتنے لوگ ہیں، یعنی اس علاقے میں جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اس طرح جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ عرب کے بعد رومیوں کی طرف، کیسر روم جو تھا اس کے لشکروں کی طرف اپنا جو ہے وہ جنگی لشکر جو ہے اس کو بھیجا۔ انشاءاللہ العزیز